وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اور وہ پیچھے پڑ گئے شیطانی منتروں کے سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں۔ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کفر بھی کیا اور لوگوں کو جادو سکھانے لگ گئے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی آیہ مبارکہ نمبر 102 کا ابتدائی چند کلمات اور حصہ تلاوت کیا ہے۔ گفتگو چل رہی ہے اہل کتاب کے حوالہ سے اور بالخصوص یہودیوں کے حوالہ سے۔ اب یہاں پر ان کے ایک اور عمل اور فعل قبیح کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بات اس سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ جادو کا جو علم ہے یہ ابتداءً سب سے زیادہ جو اس کا آغاز اور استعمال ہے یہ یہودیوں میں ہوا ہے، اور اس کے بعد عیسائیوں میں یہ منتقل ہوا، اور آج بھی بہت سے زیادہ جو جادوگر ہیں وہ یہود و نصارہ میں پائے جاتے ہیں، اور آج بھی عیسائی جو جادوگر ہیں اور ان کے جو عیسائیوں کے منتر ہیں وہ آج پوری دنیا میں بہت زیادہ اس کا وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے مسلمان بھی ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب جادو کے بارے میں یاد رکھیے کہ یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد اور آپ کے اعلان نبوت کے بعد اس کو حرام اور ناجائز اور مکمل طور پر شیطانی عمل قرار دے دیا گیا۔ جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، جادو کا علم سیکھ کر اس میں وہ کام کرنے والا، جادوگروں اور کاہنوں کے پاس جانے والا، ان سب پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ اور حدیث شریف میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جادوگروں اور کاہنوں کے پاس جاتے ہیں وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ لوگوں کے انتہائی کمزور اور بیکار عقیدے ہوتے ہیں کہ وہ کاہنوں اور جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور نعوذ باللہ اپنا بھی ایمان ضائع کرتے ہیں، لوگوں کے حالات بھی خراب کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھیے یہ عمل شیطانی عمل ہے، یہ خالصتاً شیطان کا عمل ہے۔ اب دور جاہلیت میں یہ علم بھی بڑے عروج پہ رہا، اور اس سے پہلے چونکہ یہودی وہاں بہت آباد تھے، یہ مدینہ منورہ کے دائیں بائیں، مکہ شریف کے دائیں بائیں، یہاں پر یہ ایک بڑی ان کی لمبی چوڑی آبادی ہیں، اور یہودی تو بنیادی طور پہ سارے کے سارے رہائشی مدینہ منورہ کے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے یہ جاتے جاتے بہت سے اثرات چھوڑ گئے، اور وہ اثرات آگے منتقل بھی ہوتے رہے نسل در نسل، لیکن اس کا عروج یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی بہت رہا۔ اب چونکہ وہاں جتنے جنات تھے وہ سارے تابع تھے جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے، اور اب جنات کا جو سب سے بڑا آلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ جادو ٹونا۔ اس پہ یہ لوگ بہت، اور مسلمانوں کا نقصان کرنا، انسانوں کا نقصان کرنا، اپنے کسی تعلق دار کا نقصان کرنا، اور یہ سلسلہ پھر آ کے جو قرآن کی آخری 2 صورتیں ہیں یہ بھی ظاہر ہے اسی کے معاملے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اب یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، فرمایا کہ یہ لوگ جو تھے یہ اہل یہود
یہ اس کے پیچھے پڑ گئے، اس شیطانی منتروں کے اور اس شیطانی علوم کے، مراد ہے جادو اس کے، کہ جو سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں اور آپ کے دور حکومت میں، ظاہر ہے اس وقت تو یہ بطور علم کے تھا، بحیثیت علم یہ ٹھیک تھا، جائز تھا، اس سے نوافع بھی لوگ حاصل کرتے تھے، یہودی لوگ، وہ بھی ٹھیک تھا۔ لیکن جب اس کا غلط استعمال ہوا اور ان شیطانوں نے، شیطانوں سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں، شیطان مراد نہیں ہے یہاں سے، مراد وہ لوگ ہیں جو یہودی لوگ تھے جو یہ کام کرتے تھے، اللہ نے انہیں شیطان کہا ہے۔ اب گویا ظاہر ہے شیطان تو وہ جسے ابلیس کہا جاتا ہے وہ تو ایک ہے، لیکن پوری دنیا میں جتنے سارے معاملات ہو رہے ہیں، شیطانی عمل ہو رہے ہیں، ظاہر ہے اس کے بیک پہ تو وہ اکیلا ہے لیکن اس کے آگے کارندے موجود ہیں۔ امام بخاری پوری اس پہ بحث لائے ہیں اپنی صحیح بخاری کے اندر کہ شیطان جب رات میں بیٹھتا ہے تو اپنے حواریوں کو بلاتا ہے، اپنے چیلوں کو بلاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے بتاؤ تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، وہ ساری چیزیں بتاتا ہے کہ جی میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا۔ تو اس کے تحت ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان تو ایک ہے، تو یہ سارے جن کو وہ بلاتا ہے اور یہ معاملات ہوتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا جو شیطان کے طریقے پر چلے گا اور شیطان والا عمل کرے گا وہ بھی شیطان ہے۔ اب اندازہ کر لیجیے۔ اور اس میں ایک حدیث چونکہ یہ اچانک آ گئی ذہن میں، سامنے آ گئی تو بیان میں نے کی، اس میں ایک بات سن لیجیے اور وہ بڑی اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شیطان بیٹھتا ہے اور وہ اپنے کارندوں کو، ظاہر ہے جو انسانی شکل میں ان کو بلواتا ہے، پوچھتا ہے بتاؤ تم نے کیا کیا، ایک یہ کہتا ہے کہ جی میں نے فلاں دو آدمیوں کے درمیان لڑائی ڈلوا دی، کہتا تم نے بہت اچھا کیا، اسے تفقی دیتا ہے۔ دوسرے کو بلواتا ہے بتا تو نے کیا کیا، کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی اور طلاق ہو گئی، ان کو میں نے الگ ہونے پہ مجبور کر دیا، کہتا تو نے بھی بہت اچھا کیا۔ تیسرا آیا، یہ حدیث کے الفاظ ہے، میں نے جی فلاں کو شراب نوشی کروا دی، فلاں سے میں نے بدکاری کروا دی، فلاں سے میں نے یہ برائی کروا دی، ایک پوری فہرست بتاتے ہیں میں نے اس سے یہ کروایا، یہ کروایا، یہ کروایا، وہ سب کو شاباش دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد ایک اس کا کرندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں نے یہ کیا کہ ایک دین سیکھنے والا، دین کا طالب علم، وہ دین پڑھنے جا رہا تھا، میں نے اس کے دل میں وسوسے ڈالے اور اس کو آج مدرسے میں یا جہاں دین پڑھنے جاتا تھا، دین سیکھنے جاتا تھا، جیسے آپ یہاں پہ آتے ہیں، یہ بھی ایک مدرسہ ہے، درس گاہ ہے جہاں درس دے رہے ہیں آپ کو، تو وہاں پہ وہ جا رہا تھا تو میں نے اس کے دل میں وسوسے ڈال ڈول کے اس کو میں نے آج چھٹی کروا دی اور آج وہ واپس گھر چلا گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ شیطان اس کو کہتا ہے ذرا میرے قریب آ، اس کو آگے بلاتا ہے اور اس کو اپنی باہوں میں لے کر اس کو بغلگی کرتا ہے اور کہتا ہے مبارک ہو تو نے سب سے اچھا کام کیا۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کا جو سب سے پہلا تمہارے اوپر اٹیک اور سب سے بڑا حملہ جس سے وہ بہت خوش ہوتا اور کامیاب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں قرآن سننا اور اس کے دین اور کے علم سے تمہیں دور کر دیتا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، پتہ یہ چلا کہ شیطان کے نزدیک میاں بیوی کا طلاق اتنا بڑا کام نہیں ہے، وہ کہتا ہے کوئی نہیں، ایک گھر خراب ہوا، اس کے نزدیک شراب نوشی ایک آدمی کا فعل تھا، اس کو وہ کہتا ہے کہ برا ہے لیکن اتنا نہیں، بدکاری کہتا ہے وہ دو لوگوں کا کام تھا، لیکن جو شخص دین کے علم سے دور ہٹتا ہے وہ کہتا ہے یہ اس ایک کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا معاملہ ہے، کیونکہ اگر ایک وہ شخص عالم بن جائے گا، دین سیکھ جائے گا، وہ تو پھر کئی لوگوں کو دین کی باتیں بتائے گا، میرے خلاف بولے گا اور میری شرارتوں سے ان کو آگاہ کرے گا، لہذا ایک اس دین والے کو دین کے علم سے دور کر دینا گویا کئی ہزار لوگوں کو
اس دین سے محروم کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ شیطان کی مخالفت کرتے ہوئے تمہیں جتنا موقع ملے خود بھی اور اپنی اولاد کو دین کا علم سکھا دو۔ لیکن آج ہماری توجہ اس پر نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے ایک وقت تھا جب ہم لوگ مدارس میں پڑھا کرتے تھے، مدارس میں اتنی بڑی تعداد ہوا کرتی ہوتی تھی، ہزاروں کے حساب سے، داخلے نہیں ملتے تھے، لوگ دور نزدیک سے کہاں سے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم پڑھتے تھے تو بیرون ملک سے کتنے لوگ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، دین حاصل کرنے کے لیے آتے تھے کہ یہاں بہت اچھا ہے۔ لیکن اب اس پاکستان کے اندر مدارس کا یہ حال ہے کہ تعداد آدھی سے آدھی ہو گئی اور سارے ڈائیورٹ ہو گئے دوسرے اداروں کی طرف۔ میں اس تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، وہ پڑھیں آپ، سائنس ٹیکنالوجی یہ ساری چیزیں آپ پڑھیں، لیکن وہ دنیا کے لیے ہے۔ اور اصل جو علم ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو قرآن و سنت کا علم ہے۔ اصل بنیاد تو یہ ہے۔ کئی بڑے ہائی کوالیفائڈ انجینئرز اور ڈاکٹرز ظاہر وہ رابطے کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، یقین کریں ان کی باتیں سن کے کبھی کبھی حیرانی ہوتی ہے کہ انہیں غسل کا طریقہ بھی صحیح نہیں آتا، انہیں نماز کا طریقہ صحیح نہیں آتا۔ شخص فوت ہو جائے اسے غسل کیسے دینا ہے یہ نہیں آتا، اور غسل کا اصول یہ ہے، فون کئی دفعہ تو وہ جی آپ کے مسجد میں آپ نے وہ غسال رکھا ہوا ہے جو غسل دیتا ہے۔ میں کہا خدا کے بندے خدا خوفی کر، اپنا باپ ہے خود غسل دے، اپنا بھائی ہے خود غسل دو، یہ سنت ہے۔ اب کیا ہے جی وہ جی طریقہ ذرا پھر بتا دیں، ہمیں تو طریقہ ہی نہیں آتا، زندگی گزار دی اور یہ بھی ہم نے نہ سیکھا۔ یہ دین کا علم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث مجھے پتہ چلا، اب ذرا سنیں دین کے علم کا کیا قدر ہے۔ کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ ایک شخص ہے جس کے پاس ایک حدیث ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا میں کئی دن اور راتیں چلتا رہا ایک حدیث لینے کے لیے، ایک حدیث لینے کے لیے۔ اور علم کا معیار کیا ہے، علم کیا چیز ہے؟ مسلمانوں کا یہ ہمارا ورثہ تھا، لیکن افسوس کہ اب ہم نے اس کو، دین کو ہم نے چھوڑ دیا، اور پھر دین والے نے ہمیں چھوڑ دیا، اور پھر ہمارا حال کیا ہے وہ سب کے سامنے، وہ دنیا مذاق کر رہی ہے مسلمانوں پر، چل رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ واقعہ پڑھ کے میں ہل گیا۔ آپ ایک شخص کا، وہ کافر تھا، تو آپ اس کو بڑا احترام کرتے، کہتے ہیں کافر لیکن میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ معاملہ ہوا تو آپ نے دوسرے سے کہا تم اس کے ساتھ لڑائی کرنا، میں نہیں کروں گا۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک دفعہ مجھے کوئی مسئلہ پیش آیا، تو یہ کتے رکھتا تھا، تو مجھے کسی نے سوال کیا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ جو کتیا ہے اس کے جو بچے ہیں وہ کتنے ماہ بعد ہوتے ہیں اور اس کا کیا پروسیس ہے؟ تو چونکہ مجھے تو ظاہر ہے اسلام میں تو یہ حرام ہے، ہم تو رکھتے نہیں ہیں، تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے ایک بات بتائی، تو آپ نے فرمایا مجھے اب حیا آتی ہے کہ جس نے مجھے کوئی بات بتائی اور سکھائی ہو میں اس کے سامنے ایسے ہوں۔ یہ دنیا کی بات ہے، کوئی اس میں دین تو کوئی نہیں ہے، ایک جانور کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو تمہیں دین سکھا دے، حدیث آپ نے پھر وہ جملہ فرمایا، اب یہ تقریباً ہر سکول کے بعد بھی آپ نے لکھی، آپ نے پڑھی ہوگی، من علمنی حرفا فصرت لہ عبدا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام ہو گیا۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے تھے دین سیکھو، دین سیکھو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص من سلک طریقا یلتمسہ فیہ علما
سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، یہ بخاری کی حدیث شریف ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو علم دین کی طلب میں ایک راستے پر ایک قدم چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنے قدم اس کے لیے جنت کے راستے قریب کر دیتا ہے۔ تو اب یہ علم مسلمانوں کی وراثت تھی اور اب بھی وراثت ہے، وہ دین کا علم، لیکن ہم اس سے بہت بے بہرا ہیں، ہم اس سے بہت بے بہرا ہیں۔ اور اس کا اکثر میں سوال کرتا ہوں کہ ایک ہماری یہ کتاب ہے، تو ہمارے کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن کے ترجمہ کو یاد کیے ہوئے ہیں؟ بہت برے حالات ہیں۔ ہم تو ظاہر ہے دیکھتے ہیں، جاتے ہیں۔ ابھی یہ گورنر صاحب جو پچھلے دور میں انہوں نے ترجمہ قرآن لازم کیا سارے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، یقین کریں سی او کو نہیں آتا قرآن کا ترجمہ۔ سی او ہے جس نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ تراجم سارے پڑھائیں، تو اس سے کسی نے پوچھا جناب آپ کو آتا ہے؟ اس کو خود نہیں آتا، سی او کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا، اتنی بڑی سیٹ ہے، تو نیچے والوں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے یہ پڑھے لکھے اداروں اور لوگوں کا یہ حال ہے، تو عوام کا پھر کیا حال ہوگا؟ وہ تو پھر ناگفتہ بے ہے۔ اس لیے کوشش کریں جتنا ہو سکے۔ یہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں، یہ ظاہر ہے میرا تو فرض ہے، میں نے تو کہنا ہے، میری تو ڈیوٹی ہے، اللہ نے لگائی ہے، اللہ کے رسول نے لگائی ہے، مجھ سے ظاہر ہے یہ سوال ہونا ہے، اللہ رسول نے پوچھنا ہے مجھ سے کہ یہ نعمت اللہ فرمائے کہ میں نے تمہیں دی، تم نے لوگوں کو اس کی دعوت دی، ظاہر ہے میں نے تو دعوت دینی ہے، کسی کو اچھی لگے بری لگے، ٹھیک ہے، مجھے اس سے کیا لگے، ہم نے تو اللہ کے قرآن کا پیغام سنانا ہے۔ اور ریکویسٹ بھی کرتا ہوں، کوشش بھی کرتا ہوں کہ یہ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا یہ اسی کی کڑی ہے، اس کی وجہ سے کئی لوگ اس طرف آ گئے، کئیوں کو سیکھنے کا موقع مل گیا، کئیوں نے پورا قرآن الحمدللہ پڑھ لیا، الحمدللہ شکر ہے۔ تو اب یہاں پہ سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ اب اس کے بعد کیا کیا؟ نعوذ باللہ، انہوں نے کہا کہ یہ کام تو ہمیں سلیمان علیہ السلام نے شروع کروایا اور انہوں نے یہ کام کیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے یہ والا کفر نہیں کیا، نعوذ باللہ، وہ تو ایک علم تھا جو انہوں نے بتایا، اب انہوں نے اس کا استعمال غلط کر لیا۔ ایک ہوتی ہے چیز، ایک ہوتا ہے اس کا استعمال، چیز اچھی ہوتی ہے، اس کا استعمال غلط۔ مثال کے طور پہ یہ موبائل فون ہے، اب یہ اس وقت اس موبائل فون کا اتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ کتنی خواتین اور کتنے لوگ ایون حرم شریف تک ہمارے احباب وہاں بیٹھے اب سن رہے ہیں، بتائیں موبائل کتنا اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی، ثواب ہو گیا، برکت ہو گئی، کیوں؟ اس کا استعمال ہم اچھا کر رہے ہیں، اور اسی موبائل سے نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، ایسا ہی ہے نا، اس موبائل سے اب کتنی گندی چیزیں ہیں وہ لوگ اس سے دیکھ کے نسل برباد ہوگی پوری، اور ہو رہی ہے۔ اب چیز اپنی ذات میں بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے۔ اب اچھا استعمال کریں گے تو لوگ کہیں گے کتنی اچھی چیز ہے کہ جناب مفتی صاحب کہاں بیان دے رہے ہیں اور ہم گھروں میں بیٹھ کے اس کو سن بھی رہے ہیں، جو دور دراز کے لوگ ہیں، پوری دنیا میں لوگ جہاں ہیں سن رہے ہیں وہ، لیکن اگر غلط کریں گے تو غلط اور تباہ ہو جائے گا۔ اب یہ علم تھا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس کا استعمال غلط شروع کر دیا لوگوں کی بربادی کے لیے، لوگوں پہ جادو شروع کر دیے، لوگوں کی نسلیں خراب کرنا شروع کر دیں، لوگوں کے اوپر بیماریاں ڈالنا شروع کر دیں۔ فرمایا یہ کفر تھا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطان لوگوں نے کفر کیا اس انداز میں کہ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ لوگوں کو جادو سکھاتے اور اس کا غلط استعمال سکھاتے، اور اس غلط استعمال کو اللہ کے رسول نے بھی کیا فرمایا؟ یہ کفر ہے۔ جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ اس کے بعد ایک آگے موضوع ہے، وہ ایک چونکہ یہ آیت کافی لمبی ہے، وقت ہو گیا، اس پہ پھر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اس میں ذکر ہے ہاروت و ماروت کا، جو کہ بابل شہر میں 2 فرشتے اتارے گئے، اسی حوالے سے اس پہ انشاءاللہ کل بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین کا جو علم ہے اس کی اللہ ہمیں رغبت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس کو سیکھنے کا شوق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔